بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، مدارس کے طلباء کے لیے بزم کے اصول کیا ہیں؟ بزم بھی ہوتی ہے مدارس میں، اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم خطیب ہیں تو خطباء اور واعظ کے لیے کن اصول کا جاننا ضروری ہے؟ یوں کہا جائے کہ آپ بزم میں ہیں یا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ 5 زبردست اصول کون سے ہیں کہ اگر ان پر عمل کریں تو آپ اچھے واعظ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص پیدا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم پر عمل کریں، جو آدمی کہہ رہا ہو کوشش کرے کہ اس کے عمل میں بھی آ جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقوی کو اختیار کرے، کہ جب تقوی ہوگا تو اس کی بات کے اندر اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیں گے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اتباع سنت کو لازم پکڑے، سنت کا پابند ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی ظاہری وضع قطع شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، جو بیان کر رہا ہے، جو واعظ ہے، جو بزم میں شریک ہے۔ اسی طرح نمبر 6 یہ ہے کہ معاشرے کی ضرورت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق موضوع اختیار کریں۔ دیکھیں حالات حاضرہ پہ کیا مسائل چل رہے ہیں، اس پر ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں۔ 8واں یہ کہ بیان کے دوران واقعات اور مشاہدات ذکر کریں، اس پر لوگ اس کا اثر ہوگا۔ نمبر 7 یہ کہ موضوع کے مطابق آیات اور احادیث کا انتخاب کرے، ایسا نہ ہو کہ آیات کوئی اور پڑھ رہا ہے، حدیث کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ نمبر 9 تقریر کا آغاز مثبت انداز میں کرے۔ نمبر 10 یہ کہ اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرے، جلد بازی یا کوئی اس طرح نہ دکھائی دے۔ نمبر یہ ہے کہ دوران بیان باوقار اور سنجیدہ رہیں، زیادہ ہنسی سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پرہیز کی جائے۔ 12 نمبر یہ کہ اپنے مزاج میں نرمی اور شائستگی پیدا کرے، ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا ہو کہ اس کا تو مزاج بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ دوران بیان نصیحت اور خیر خواہی کا جذبہ رکھے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ 14واں یہ کہ دوران بیان لیانی گفتگو سے پرہیز کرے۔ نمبر 15 تقریر بغیر مطالعہ کے نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ مطالعہ ہی نہیں ہے اور تقریر ہو رہی ہے۔ نمبر 16 یہ ہے کہ مقررہ وقت کی پابندی کرے، جو وقت متعین ہے اس پر اس سے پہلے آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 17 یہ ہے کہ اپنے مواد کو ترتیب وار بیان کریں، ایسا نہ ہو کہ حدیث پہلے بیان کر دی، قرآن کی آیت بعد میں، باقی مواد اس طرح۔ 18 نمبر یہ ہے کہ اپنے لہجے میں نرمی لائے، بہت ہی زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 19 چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکات ٹھیک کریں۔ نمبر 20 تیاری کے لیے 4 ذرائع، مطالعہ، مشاہدہ، سماعت وغیرہ۔ 21 نمبر یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے آواز میں اتار چڑھاؤ لائیں۔ نمبر 22 یہ کہ جگہ علماء کے تقریر بھی سنیں، بس اوقات انسان خطیب اس وقت بنتا ہے یا واعظ اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ تقریر کو سنتا ہے۔ نمبر 23 یہ ہے کہ تذکیر و تانیث فاحش جمع کی غلطی سے بچے، ایسا نہ ہو کاک کی جگہ کی بول دیا۔ 24 یہ ہے کہ ادھورے اور ناقص مطالعے کے ساتھ تقریر نہ کریں۔ 25 یہ کہ صحت الفاظ میں 4 ذرائع ہیں، لغت، ادب، اہل علم کی گفتگو، خطباء کے بیانات سنیں اور اہل زبان سے ہی۔ 26 نمبر یہ ہے کہ آیات، احادیث اور عبارات کو عربی لہجے میں پڑھے، الحمدللہ، ایسے محسوس نہ ہو کہ یہ پنجابی میں پڑھ رہا ہے، لہذا عربی لہجے میں قرآن پاک کی آیات پڑھیں۔ 27واں یہ ہے کہ غیر مستند احادیث اور واقعات سے گریز کرے، کہ جن اتھینٹک بات ہی نہیں ہے۔ 28 یہ ہے کہ شعر کو اس انداز میں پڑھے پتہ چلے کہ یہ شعر ہے۔ 29 گفتگو کے مطابق چہرے کے اثرات ہوں۔ نمبر 30 یہ ہے کہ عام فہم الفاظ استعمال کرے۔ 31 یہ ہے کہ خود پسندی سے اجتناب کرے، دکھلاوا مقصد نہ ہو کہ میں کوئی واعظ ہوں، میں کوئی تقریر کر رہا ہوں۔ 32 یہ کہ بیجا انکساری سے بھی بچیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں خاکسار ہوں وغیرہ وغیرہ۔ 33 یہ ہے کہ بے معنی تکرار سے بچیں، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ہے یعنی کہ اس طرح کے جملے۔ 34 مترادف الفاظ استعارات کو استعمال کریں۔ نمبر 35 تکیہ کلام سے بچیں، کہ وہی بات آ جائے گی کہ مطلب کہ اس طرح کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکیہ کلام بن چکے ہوتے ہیں۔ 36 یہ ہے کہ غیر ضروری طوالت سے گریز کریں، ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو گئی ہے، یہ جمعے کا بیان ہے وہ 1 گھنٹے کا ہو گیا، اس طرح نہیں۔ 37 یہ ہے کہ تقریر کا اہتمام اچھے اسلوب سے کرے۔ 38 یہ ہے کہ فحش اور بیہودہ مذاق سے بچے، ایسا نہ ہو کہ کوئی لطیفہ ہی ایسا مذاق کر دیا کہ جو لوگوں کو ناپسند گزرا۔
اسی طرح 39 یہ کہ کسی کا نام لے کر تنقید نہ کرے۔ 40 یہ کسی کی ذاتیات پر حملہ کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، جائے اس کے کہ تقریر کے دوران ہو۔ 41واں یہ ہے کہ وقت سے پہلے آنے کی عادت بنائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ جی مقرر ابھی تشریف لا رہے ہیں، یہ بھی اچھی عادت ہے۔ 42 یہ ہے کہ نصوص اور واقعات سے نتائج اخذ کر کے معاشرے پر تطبیق کر دیں۔ 43 نمبر یہ ہے کہ متقدمین، متاخرین اور معاصرین کی کتب سے استفادہ کرے، جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا بعد میں اتنی ہی زیادہ جان ہوگی۔ 44 ہے کہ احساس برتری سے بچیں۔ 35 ہے کہ لہجہ کی سختی تنزیہ انداز نہ ہونا چاہیے، یا عام لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ 46واں نمبر یہ کہ منفی اور فروعی اختلاف کے بیان سے گریز کریں۔ 47واں یہ کہ کسی کی نقل نہ اتاریں کہ صاف لگ رہا ہو کہ یہ مولانا تاج میل صاحب کی نقل اتار رہا ہے، الیاس گھمن صاحب کی نقل اتار رہا ہے۔ اپنا ایک لہجہ ہو اور اس میں بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ 48 یہ ہے کہ اپنا بیان ریکارڈ کر کے خود سنیں کہ کیا غلطی میں کر رہا ہوں۔ حدیث، اہم بات، واقعہ کا حوالہ ضرور دیں۔ جس قدر تقوی اختیار کرے گا اللہ اتنے ہی اس کی بات میں اثر ڈالیں گے۔